پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری. آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. اب وہ مہینے شروع ہو رہے ہیں جو بڑے اہم مہینے ہیں مسلمانوں کے لیے، نیکیوں کی لوٹ کے مہینے. جیسے سیزن ہوتا ہے نا لوٹ سیل میلہ، تو ہمارے مسلمانوں بھائیوں، ہمارے بچوں، بزرگوں، گھروں میں خواتینوں، نیکیوں کا سیزن شروع ہونے لگا ہے. معراج سے شروع ہو جاتا ہے، شب برات آ جاتی ہے، رمضان آ جاتا ہے، یہاں تک کہ عید جب آتی ہے، تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا عید تک انشاءاللہ بخش دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ معراج شریف کے مہینے میں، یہاں میں ایک حدیث جو نزہۃ المجالس سے میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں عبادات کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رجب شریف وہ مہینہ ہے جس میں عبادات کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی پہلے مہینوں کی نسبت رجب کے مہینے میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ سیزن نیکی شروع ہونے لگا ہے نا. اس سے رجب سے نیکیوں کا سیزن شروع ہے. اب شروع ہو گیا ہے نیکیوں کا سیزن. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ثواب دگنا دیا جاتا ہے، ایک جگہ فرمایا زیادہ دیا جاتا ہے. اور اس حدیث کے دوسرے جو الفاظ اگلے ہیں وہ بھی سنو. حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ پر بھی غور کرو. فرمایا گناہوں کی سزا بھی اس ماہ میں کیے گئے گناہوں کی سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے. یعنی باقی مہینے سارے ایسے ہیں جس میں نیکیاں اور گناہ، ان کی بیلنسمنٹ، ان کا برابری، کہ نیکیاں بھی زیادہ ملیں گناہ کی پنش بھی زیادہ ملے، وہ صرف رجب کا مہینہ ہے. اس ماہ میں بھی اگر انسان گناہ کرے تو اس کی پنش زیادہ دی جاتی ہے، اس کی پکڑ زیادہ ہے، اس کی گرفت زیادہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رجب شریف میں نیکیوں کا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، رجب شریف میں گناہ کیے گئے کی سزا بھی زیادہ بنائی جاتی ہے، زیادہ سزا دی جاتی ہے. تو اب یہ اس حدیث کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر رجب شریف شروع ہو گیا ہے، معراج شریف کا مہینہ، عرف عام معراج شریف کا مہینہ مشہور ہے، یہ 7واں مہینہ ہے اسلامی. گرچہ اسلامی تشخص مات پڑ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی میں مایوس بھی ہوتا ہوں جب عالم دنیا پر غور کرتا ہوں، اپنی ماضی دیکھتا ہوں، حال دیکھ رہا ہوں، پھر مستقبل پہ نظر جاتی ہے، مایوسی بھی آتی ہے. پھر دل مضبوط کرتا ہوں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں، کوئی مصطفی بنا ہے، کوئی دعوت اسلامی بنا ہے، کوئی سیفی بنا ہے، تبلیغی جماعت کا بنا ہے. جب نوجوانوں میں میڈیا میں دیکھتا ہوں تو پھر میری امید بڑھ جاتی ہے کہ یہ نوجوان اگر بڑھتے گئے تو اللہ کا دین سربلند ضرور ہوگا، دین غالب ضرور آئے گا. بظاہر اوپر کی منزل سے، اوپر فوکس کرنے سے نظر آتا ہے کہ شاید دین مٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت بڑھ بھی رہا ہے، لیکن حکومت کی سرپرستی دین کو حاصل نہیں ہے.
یہ صرف حکومت نہیں، پہلے بھی حکومتیں، ضیاء دور میں کچھ سرپرستی تھی. سرپرستی دین کو، مذہب کو حکمرانی سطح سے حاصل نہیں ہے، بلکہ موجودہ حکمران تو وہ مثال ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ وہ والے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بغل میں چھری رکھی ہوئی ہے، منہ میں رام رام. ایک محاورہ ہے، یعنی کہ منہ سے بڑے نیک اور مدینہ مدینہ ریاست مدینہ، لیکن جو اندر سے مقصد ہیں، جو چھریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ریاست مدینہ گرانے کی ہیں. کیا یہ بات اور طرف چل پڑے گی؟ کیا آپ جانتے نہیں ان 3 سالوں میں پاکستان میں 37 مساجد شہید ہوئی ہیں، حکومت نے کی ہے. میں تم گرا سکتے ہو مسجد؟ کوئی چودھری گرا کے دیکھے، کس کی مجال ہے؟ حکومت گرا سکتی ہے، عدالت کا حکم لے کے گرائے یا کوئی اور بہانہ لے کے. ان 3 سالوں میں 37 سے زیادہ مساجد شہید کر دیں، جبکہ 2 3 4 مندر بنائے گئے حکومتی پیسوں سے. گردوارہ بنایا گیا 47 ارب روپے سے، مفت، حکومتی، یعنی ہمارے ٹیکس سے. ہمارے ادھر رحیم یار خان کی طرف ایک بہت پرانا مندر تھا، مندر جس میں ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں. وہ اب بڑے چند بہا ہندو ہیں، پیسہ چاہیے مندر کو ٹپ ٹاپ کرانے کے لیے. اب مندر پہ پیسہ کہاں سے آئے، کون دے؟ یہ رحیم یار خان دور ہے، وہ ہندو بھی تھوڑے سے تھے، بہت اس کو آباد بھی کرنا تھا. پلاننگ کیا کی؟ خود ہی مندر کو آگ لگا کے 2 4 لوگوں نے مسلمانوں کا نام کر کے، اور پھر حکومتی پیسوں سے 7 کروڑ روپیہ جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ اس مندر کی ریونیشن، پینٹ شینٹ سدھر پدھر کرن پہ لگاؤ. ہاں، حکومتی سرپرستی سے دین مٹایا جا رہا ہے. ہندو مت، نہ صرف سعودی پاکستان، سعودی عرب بھی یہی حال ہے. آپ کہتے ہو کوئی یہ باتیں نہ کرو، میں کدھر لے کے جاؤں؟ میرا دل زخمی ہے، کس کو یہ دکھ سناؤں؟ ہاں، اس طرف جب دیکھتا ہوں نوجوانوں میں، گرچہ تھوڑے ہیں لیکن بڑے طاقتور بن رہے ہیں نوجوان. یہ جدید جو مختلف جماعتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں فرقہ، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کسی نام سے آپ نام رکھیں، لیکن اللہ رسول کے پیروکار ہوں. کسی نام سے رکھیں، وہ دعوت اسلامی رکھ لیں، جماعت اسلامی رکھ لیں، تبلیغی جماعت رکھ لیں، سیفی رکھ لیں، سنی جماعت رکھ لیں، کوئی نام رکھ لیں، ہو اللہ رسول کے تابعدار. کام ہو رہا ہے، کر رہے ہیں اپنا اپنا کام. وہ بھی ادھر لے کے جا رہے ہیں اللہ رسول کی طرف، وہ بھی ادھر ہی لے کے جا رہا ہے، وہ بھی ادھر ہی لے کے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا موڑ کاٹ کے ادھر جا رہا ہے، کوئی سیدھا جا رہا ہے، کوئی تھوڑی ڈنڈ پٹڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کھلی سڑک پہ جا رہا ہے. یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ رسول کی طرف. اللہ کا دین ہے، ضرور غالب آئے گا. تو ہمارے پاس رجب شریف شروعات کر چکا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے. آپ بھی آگے اعلان کریں، جو سن رہے ہیں اہل علاقہ بھی اعلان کریں، رجب شریف شروع ہو چکا ہے. اور رجب شریف کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رجب شہر اللہ. اللہ کے نبی فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟ باقی سارا کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فائدے اٹھاؤ. اور دوسری حدیث میں فرمایا، جو اس ماہ میں نیکی کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا.
बेनिफिट लेना है, ज्यादा नेकी का ज्यादा सिला पाना है तो फिर शुरू हो जाओ। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ। सुस्त काहिल हो, पहली रकात गुजार कर आते हो तो तिखे हो जाओ, तकबीर उला का भी सवाब है पहले साथ इमाम के। उससे भी आगे जो बढ़ जाएं, जो तकबीर उला से पहले निकल आए, जितनी देर फरमाया बंदा मस्जिद में रहता है फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। पहले आके बैठ जाए, पहले बैठे, खाली बैठे रहना ही इबादत है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। फरमाया जब तक मोमिन मस्जिद में रहता है वो अल्लाह की बंदगी में रहता है। तो होशियार हो जाओ। जो बेनमाजी है उसे कहो भाई अल्लाह का महीना आ गया है, आगे सारे महीने 2-3 नेक बनो भाई, नमाजी बनो। जो जरा सुस्ती से नमाज में पहुंचता है ना, रकात नंगाने की, ये भी बीमारी आ गई है। 1-2 रकात नंगा के ही नंगना है, क्योंकि नेकियों में हमारे अंदर सुस्ती है, गुनाह में फुर्ती है। लड़ाई करनी होवे ते अगले दे मुंह च गाल होंदी ते पहले ही 5-7 पड़का देता है। सबर नहीं करता कि अगला भी कोई पूरी गाल कढ़ लवे, ओदे मुंह च हाले गाल फिर रही होंदे तो ठा 5-7 गाल। चलो अभी सुन रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई तुम्हें गाली दे, बुरा कहे तो जवाब नहीं दोगे तो फरिश्ते तुम्हारी जगह जवाब देंगे, तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी, उसके गुनाह बढ़ेंगे। चुप कर जाओ, वहां नहीं। नेकियां कमाने में सुस्त, वहां बढ़ के फिर गालियां। नेकियों में चुस्त हो जाओ, नेकियों का सीजन आ गया है। जो बेनमाजी है नमाजी बने, जो नमाज की रकतें नगाकर हौली हौली टिल्ले टिल्ले वो जरा तिखे हो जाएं, पहली रकात में आ जाएं। और जो पहली रकात में आते हैं और पीछे आ जाओ भाई, तकबीर शुरू होने से पहले पहली सफ में बैठो। पहली सफ की फजीलत के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो पहली सफ में, जमात की पहली सफ में पहुंचता है, अल्लाह के नबी फरमाया अगर किसी को उसके सवाब का पता चल जाए तो लोग झगड़े कुर्रे अंदाजियां डाले कि मैं पहली सफ में ही आऊंगा। तुम्हें पता चल जाए, हमें मुखातब करके कहा, तुम्हें पहली सफ की फजीलत का पता चल जाए तो तुम झगड़े करो, तलवारें निकाल लो, कुर्रे अंदाजियां करो कि मैंने पहली सफ में जाना है। और पहली सफ की फजीलत, जितना इमाम के करीब उतना जन्नत में करीब। वहां कार में बैठना हो, फ्रंट सीट ढूंढते हैं, जहाज में वो कोशिश करते हैं पायलट के साथ ही बैठे हैं जी। वहां वो सैन में हाल में जाए तो गैलरी जो बिल्कुल शीशे के करीब। नेकियों में सारे दे पिछों वेखना होना, तकरीर खत्म होने लगी जे ते मस्जिद बाहर खाली जे, तो हुण वेखना भरदी किवें जे, तो पता खत्म हो गई। कोई गल मत्ती अखां आ उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, मते कोई बख्शिया मिल जावी या ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुतिया, इत्थे सुते पैर। जदों बिल्कुल एंड ते पिछे पिछे टूटियां दे कोल, जुत्तियां दे कोल एवें सिर झुका के उथों ही परां लामा लाना, जिन्हों कहते हैं लामा। ये लामे वाली नमाजा छड्ड दिओ, लामे वाली नेकियां छड्ड दो, लामे नहीं लाने। दिलों ठंडा दिमाग, दिल टाइम दो, टाइम। सबसे पहले और सबसे बाद में जाओ, सबसे पहले सबसे आखिर में जाओ। अल्लाह के नबी फरमाया जितनी देर मोमिन मस्जिद में रहता है नेकियों वाले फरिश्ते लिखी जाते हैं, नेकियां कर रहा है, नेकियां कर रहा है, नेकियां कर रहा है। इकट्ठियां करो, बहुत जल्दी मुर्दे बनने वाले हैं। हमारे इधर कई नमाजी, मैं कब्रिस्तान से गुजरता हूं, उनकी कब्र के पास पूछता हूं, मैं लिखूंगा इस पे भी किताब, टाइम कुछ ऐसा ही हालात
تو بہر کیف رجب کا مہینہ شروع ہے، نیکیاں بھی شروع کر دو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ میں نے اگلے 3-4 جمعے جو مینج کرنے ہیں وہ آپ 15 منٹ بیان صرف کرتا ہوں، تو 15 منٹ تو دے دیں، ورنہ کبھی دور ہوتا تھا کہ 2-2 گھنٹے، پھر لوگ سنتے بھی تھے۔ اب آپ جتنا کم سنتے ہو تو ہم بھی، اگر میں گھنٹہ پہلے آ جاؤں تو پھر غلام شبیر ہی ہوگا یا مؤذن، میں پھر کس کو سناؤں گا؟ ہاں جی، آپ سامنے ہوں گے تو میں بھی سناؤں نا۔ میں آپ کو انتظار کرتا رہتا ہوں کہ آپ آئیں تو میں جاؤں، آپ مجھے کہتے ہیں مولوی جدھر رولا پاپو کے تھک جائے گا پھر جاؤں گے، کتے کو مت دی گل ہے۔ ہاں اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، متا کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا، پہلے پہلے آؤ جمعے وچ، اگے اگے آؤ، ملو مسجد دے وچ تے زیادہ نیک لوگ ملیں گے نا۔ اللہ انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔